یہ وہ تسبیح ہے جو قبر کے اندھیروں کو روشنی بنا دیتی ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ صرف چند الفاظ مگر اجر بے حساب۔ اگر چاہتے ہو زندگی سکون میں گزرے، قبر روشن ہو، جہنم دور رہے، تو یہ تسبیح کبھی مت چھوڑنا۔ یہی تسبیح تمہاری بخشش کی کنجی ہے۔ وضو ہو یا نہ ہو، یہ تسبیح ہر وقت زبان پر رکھو۔ یہی تسبیح ہے جو گناہوں کو مٹا کر رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو ہو یا نہیں ہو، ہر وقت یہ تسبیح لازمی پڑھا کرو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، گناہوں کو مٹائے، قضا نماز سب معاف کروا دے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی تسبیح کا عمل لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ کا وضو ہو یا نہیں ہو، یہ مبارک تسبیح آپ کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کو روک دیتا ہے۔ اس تسبیح کی بدولت انسان کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے، اس کے ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اس کی اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بے نمازی رہا ساری زندگی تو اس کی قضا نماز معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ ناظرین یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی برکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت یہ تسبیح پڑھنے والے کو جہنم سے نجات دے دیتے ہیں، اس کی قبر کے عذاب کو روک دیا جاتا ہے، اس کے ماں باپ کی بخشش ہو جاتی ہے، اولاد پر مصیبت نہیں آتی اور اس کی قضا نماز معاف ہو جاتی ہیں۔ تو اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عوف روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی قضا نمازیں معاف کر دی جاتی ہیں، اس کی اولاد کی مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں، اس پر سے قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اس کو جہنم سے نجات دے دی جاتی ہے، اور یہ تسبیح جو شخص پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور اپنے جان قربان کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کو، اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دے دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بلا شبہ بے شمار پہلو ہیں، اور بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے ہر پہلو اپنے اندر بحر و بیکراں رکھتا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں اور امتیازی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لانا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً لوگوں کے لیے سراپا رحمت تھے۔ مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ منصب رسالت پر سرفراز ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے جس صبر و تحمل، بردباری اور شفقت اور رحمت کا طرز عمل اختیار فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایسا عظیم اور شان پہلو ہے جس کی رفعت اور بلندیوں کا احاطہ کرنا کسی مورخ اور سیرت نگار کے بس کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے بہت سی تکالیف کا سامنا کیا، مصائب و علائشوں کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنا فرض اور تبلیغ دین کی ذمہ داری امت محمدیہ تک بڑے احسان اور کامل انداز سے نبھا دی تھی۔ اب امت محمدیہ کا یہ فرض اور واجب ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا عرض جاں بنائے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی تلقین بھی فرمائی۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو ہو یا نہیں ہو،
یہ تسبیح پڑھ لو جو بندہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسندیدہ درود پڑھے گا، اس بندے کی حاجتیں فوراً پوری ہوں گی اور اللہ اس کے گھر کو برکت دولت سے بھر دیتا ہے انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مقدس عظیم ذات پر درود بھیجنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت، اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ بخاری شریف میں فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا تو درود شریف پڑھنے سے کیونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبروں حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ جو قیامت کے دن انبیاء و صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، ان سب نفوس و قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود شریف پڑھنے والا ان سب مقبولاً الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ درود شریف پڑھنے والا محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے اور رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر محبوس فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح روشن دلیل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باسط سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرہ کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور ذل المبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجے جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے تو اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ ناظرین، درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے خود اللہ تعالیٰ اور اس کا فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں مگر درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے بھیجو، درود بھیجو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता हूँ, सो अपने वजीफे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के लिए कितना वक्त मुकर्रर कर लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। मैंने अर्ज़ किया, चौथा हिस्सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, आधा हिस्सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, दो तिहाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ही पढ़ता रहूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए ये काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के बाग में दाखिल हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया और बहुत तवील सजदा फरमाया, यहाँ तक कि मुझे खौफ हुआ कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात दे दी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ फरमा ली। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया ताकि करीब से देखूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया कि बेशक जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बताया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुना दूं कि बेशक अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेगा मैं इस पर रहमत नाज़िल करूंगा, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजेगा मैं इस पर सलामती नाज़िल करूंगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी ऐसी मजलिस में बैठते हैं जिसमें वो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ते, तो क़यामत के दिन ये मजलिस अजर आज़िम से महरूमी की वजह से इनके लिए हसरत का बायस होगी, अगरचे वह सवाब के लिए जन्नत में दाखिल हो जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटाता है जैसे कि पानी आग को बुझा देता है। दरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है, इस पर से आज़ाब कब्र हटा दिया जाता है, जहन्नम से इसको निजात मिल जाती है, इसकी औलाद की मुसीबतें दूर हो जाती हैं, वो कदम कदम पर कामयाबी हासिल करती है, इसकी कज़ा नमाज माफ़ हो जाती है और इसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ग़ुलाम आज़ाद करने से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है कि मजलिसों की ज़ीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजालिस को दरूद पाक से मुज़य्यन करो। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक साले शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और इससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल है। इसने बताया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मेरी बख्शिश फरमाकर जन्नत में भेज दिया। साले शख्स ने इस सलूक का सबब पूछा तो इस शख्स ने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे आमाल तोले, मेरे गुनाहों को शुमार किया, मेरे पढ़े हुए दरूद पाक भी शुमार किए तो 100 दरूद गुनाहों से बढ़ गए, जबकि बाकी सब नेक आमाल से मेरे गुनाह ज्यादा थे। जो ही दरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब किताब ख़त्म कर दो, क्योंकि इसके दरूद बढ़ गए हैं, इसलिए इसको सीधा जन्नत में ले जाओ। तो नाज़रीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं इस अमल की जानिब। आपने कौन सी तस्वीर कितनी तादाद में पढ़नी है कि जिसके पढ़ने से कब्र का आज़ाब रोक दिया जाता है, जहन्नम से निजात मिल जाती है और औलाद की मुसीबतें दूर हो जाती हैं और इंसान की कज़ा नमाजें माफ़ हो जाती हैं। ये दरूद पाक की ही तस्बीह का अमल है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल है और ये सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो शख्स दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक इसके गुनाह नहीं लिखते। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को कब्र में मट्टी खाएगी और ना ही कीड़े मकोड़े। जो बंदा
روز ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور قبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 گناہ اس کے بدلے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محترم ناظرین، آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، تمام نیک اعمال اور احکامات جو ہم کریں وہ سب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں، یہ تمام اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک ایسا عمل ہے جو صرف ہونٹ ہلانے سے بھی قبول ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ باقی جو عبادات کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبول ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم ایک نیکی کرتے ہو تو ہم تمہیں اس کا 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنا تو ایک نیکی ہے، اور اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی ذات پاک نے ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلسلہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت دین اسلام دنیا میں پھیلا۔ تو بحیثیت امتی ہر مسلمان کا یہ دینی ایمانی فریضہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ تو ناظرین روزانہ چلتے پھرتے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ جو 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے گھر سے محتاجی دور کر دی جاتی ہے، اللہ اس کے گھر سے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی اولاد سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، عذاب قبر و جہنم سے نجات دے دی جاتی ہے، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دن میں جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کم از کم 100 مرتبہ لازمی درود پاک کا عمل کریں۔ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، قضا نماز معاف ہو جاتی ہے، عذاب قبر اور جہنم سے نجات مل جاتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اور زندگی کی تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اس کے بعد آپ نے اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی یعنی دعائے یونس 33 مرتبہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے،
اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید روحانی وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔